18 سال سے کم عمر کے جو لوگ ہیں وہ جاب نہیں کر سکتے. لیکن عموماً فیکٹری میں نے دیکھا کہ وہاں بچے بھی مشقت کر رہے ہوتے ہیں, دھاگا کاٹ رہے ہیں, کراپنگ کا کام کر رہے ہوتے ہیں, ہیلپر بن کے کام کر رہے ہوتے ہیں. اب میں نے جو جہاں تک سوچا ہے کہ ہمدرد پاکستان جو ہے یہ انہی لوگوں کے لیے کام کر رہا ہے, انہی بچوں کے لیے کام کر رہا ہے. ان بچوں کے لیے ہم کام کر رہے ہیں, ان لوگوں کو بھی تربیت کا ہم سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. ان کی ہم نے فیکٹریز میں فیکٹریز میں یا الگ سے ہم نے الگ سے اداروں سے لنک کیے ہوئے ہیں, ان میں ہم مختلف کورسز لانچ کرتے ہیں, مختلف کورسز ان کو کرواتے ہیں. جو پڑھے لکھے بچے ہیں ان کے لیے ہنر کا کام کرتے ہیں, ان کو ہنر سکھاتے ہیں تاکہ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکیں. ابھی تک کتنے لوگوں کو آپ کامیابی کی جانب گامزن کر چکے ہیں, اور یہ کب سے آغاز کیا آپ نے, اور کیا سوچ تھی آپ کی؟ میں تھوڑا سا ڈیفائن کروں گا. ابرار بھائی بہت شکریہ. ہمدرد پاکستان جب ہم نے اسٹارٹ کرنا چاہا تو ہم اس سے پہلے مختلف پلیٹ فارم پہ کام کر رہے تھے. مختلف, میں نے کہا نا کہ جب بات ہو رہی تھی, ابھی بریک میں بات ہو رہی تھی, یہ ہمدرد پاکستان, کراچی ریزیڈنسی فاؤنڈیشن, گلبرگ ریزیڈنسی فاؤنڈیشن, یہ سب نام ہے. جی جب جی کوئی جی, کام کرنا چاہتا ہے نا تو اس کے لیے نام سے زیادہ اس کام کی اہمیت کام ہوتی ہے کی کہ اہمیت کیا آپ ہوتی ہے. عملی اقدام اٹھا رہے بالکل ہیں. ایسا ہی ہے. ہمدرد پاکستان ہم نے جب اسٹارٹ کرا, یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں, 1.5 سال پہلے ہم نے ہیل کے کانسیپٹ پہ کام کرا. آپ کو حماد بھائی نے بتایا, آپ نے بڑا اچھا سوال کرا کہ وہ جو بچے جو روزگار کے لیے نکلتے ہیں ان کے لیے ہمارا اسٹریٹ چلڈرن جی پروگرام ہے. بالکل. اتالیق فاؤنڈیشن ہے جو کہ ایک باقاعدہ اپروو کورس کے ساتھ نہ صرف ٹریننگ دیتی ہے, اچھا, ان کا ہے تعلیم, ترتیب, تربیت اور ترتیب. تعلیم سے مراد وہ علمی انفارمیشن ہے, تربیت سے مراد جو ابھی ہم بات کر رہے تھے تربیت, اور ترتیب سے مراد ان کے لیے روزگار کا انتظام کرنا. تو تعلیم, تربیت اور ترتیب, یہ تینوں چیزوں پر ان کا مشتمل پروگرام ہے. تعلیم ان لوگوں کے لیے جو بالکل بھی بچے پڑھے لکھے نہیں ہیں, تربیت ہر ایک کے لیے, اور ترتیب ان بچوں کے لیے جن کو ابھی فیکٹری میں روزگار نہیں مل سکتا لیکن وہ لرننگ کر کر اپنے آپ کو, عموماً آپ نے دیکھا ہوگا میکینک ہوتے ہیں, روڈ پہ اخبار بیچ رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے وہ پروگرام ڈیزائن کیا ہوا ہے اتالیق فاؤنڈیشن کے ساتھ, اور ہمدرد پاکستان ان کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہے. ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں. جی جی, آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ہیلتھ کی بات کی تو کیا ہیلتھ کی بات میں کیا آپ نے کوئی ہاسپٹلس کے پینلز بنائے ہوئے ہیں یا کوئی آن لائن ڈاکٹرز کی فیسلٹی دے رہے ہیں, تو کیا پروسیجر ہے ہیلتھ کے ملک صاحب, ایشوز میں پہ؟ نے آپ کو بتایا, جیسے حماد بھائی نے بتایا, ہمارے لیے بہت یہ آسان نہیں تھا کہ ہم جو ہے نا یہ تو ہسپتال کی طرف چلے جاتے. ہمارے پاس بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں, آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ہم لوگ ہیلتھ کے لیے سروس پرووائڈ کرتے ہیں, فری آپ کرا لیں, کوئی اپنا جو ہے میڈیکل ٹریٹمنٹ کرا لیں, اور وہ لوگ باقاعدہ ڈونیشن بھی لیتے ہیں اور ہم ان کو ڈونیشن دیتے بھی ہیں. لیکن وہ ڈیزرونگ لوگ جب ہم ان سے بات کرتے تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو یہ کوئی سہولیت ہی نہیں. صحیح ہے. اچھا, ہوتا یہ تھا کہ اکثر ہم ان کو ریفر کرتے تھے, اور جب ریفر کرنے کے بعد تھوڑے دن بعد یا تو جس کے پاس بھیجا تھا وہ شکایت کر رہا ہوتا تھا کہ بھائی فلانے صاحب آئے تھے اور پھر وہ غائب ہی ہو گئے. اور کبھی جب ہم جن لوگوں کو بھیجتے تھے وہ کہتے تھے ہم اس جگہ پہ گئے تھے اور وہاں پر ہمارا علاج نہیں ہوا. اس کا تو ہم نے اس لیے کیا کرا, ہم نے اس لیے ہماری جو ٹیم ہے ہیلتھ پہ کام کرتی ہے وہ ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ کو یا ڈیزرونگ لوگوں کی اسکروٹنی کرتی ہے, باقاعدہ ان کی ویریفیکیشن کرنے کے بعد ان اداروں تک بھجواتی ہے جو اس کے لیے فری آف کاسٹ بھی کام کر رہے ہیں اور ڈونیشن کے ذریعے بھی کام کر رہے ہیں. ہمدرد پاکستان اپنے پیج پہ لگا دیتا ہے کہ فلانے پیشنٹ کو یا فلانے اتنے لوگوں کو ہم نے ریفر کرا اور انہوں نے علاج کرا. تو جو لوگ ہمیں ڈونیشن کے لیے رابطہ بھی کرتے ہیں تو ہم انہیں کی طرف ریفر کر دیتے ہیں. تو ہمارے ادارے کی خاص بات یہ ہے کہ نہ ہم اس فنڈ کو لیتے ہیں, جو میں سمجھا ہوں آپ کی بات سے کہ آپ نے جو 4 کانسیپٹ لائے ہیں ہیل والا, ہیلتھ, اس ان چاروں کانسیپٹ میں ڈفرینٹ کیٹیگریز کی آرگنائزیشنز یا کوئی ادارے یا کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں, ان کو آپ مینیج کر لیتے ہیں اور جو متعلقہ صاحب ہوتے ہیں اس کو اس ادارے تک پہنچا دیتے ہیں. آفٹر ویریفیکیشن کی کیا یہ واقعی میں ڈیزرونگ لوگ ہیں تاکہ اس حقدار کا جس کو حق ملنا ہے وہ حق تلفی نہ ہو. صرف ملک صاحب ان کو پہنچاتے ہی نہیں, اس کا ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ان کو آخر میں فالو اپ بھی کرتے ہیں کہ آیا وہاں تک گئے تو آیا ان کو وہ چیز مل رہی ہے یا نہیں مل رہی, ان کو وہ چیز ہم جس چیز کے لیے بھیجا وہ چیز ان تک پرووائڈ کی گئی یا نہیں کی گئی. تو ہمارا ایک پورا ایک آڈٹ کا کانسیپٹ بھی آپ کے ادارے میں موجود ہے کہ جس بندے کو آپ بھیج رہے ہیں اس کو دیکھا بھی جا رہا ہے کہ آخر تک اور ٹریٹمنٹ ہوا یا نہیں ہوا. اب جیسے اچھا ایسا ہی, جی آپ کچھ کہہ رہے تھے, آپ کچھ کہیے. ایسے ہی امپلائمنٹ پہ ہم جیسے کام کر رہے ہیں, امپلائمنٹ پہ ہمارے بہت سارے انڈسٹریز سے, بہت سارے اداروں سے ہمارا لنکڈ ہے. بہت سارے لوگ جو جابس کے لیے پریشان ہوتے ہیں ان کو ہم اسکروٹنی کرتے ہیں, جو ایلیجبل ہیں ان کو آگے بڑھاتے ہیں. عباسی صاحب, آپ کو اپنے شو میں بلانے کا مقصد جو میرا تھا, ہماری پوری ٹیم کا تھا, وہ یہی تھا
کیونکہ جب میں احسان بھائی سے ملا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے اپنی فیکٹری کے اندر بچوں کے لیے پلے گراؤنڈ بنا رکھا ہے کہ جو خواتین جو طلاقی یافتہ ہوتی ہیں, جو اگر بیوہ ہو میں جاتی تھوڑا ہیں. میں وضاحت کروں, ہماری جو کمپنی ٹیکسٹائل جہاں میں جاب بھی کرتا ہوں وہاں پہ ڈے کیئر سینٹر ہوتا ہے. وہ خواتین جو اپنے بچوں کو لے کر آتی ہیں اور اگر وہ ڈے کیئر کے لیے باقاعدہ کہیں باہر کوشش کرتی ہیں تو 25 سے 30 ہزار روپے مہینہ ڈے کیئر چارج کرتا ہے. اچھا تو ہم نے قریب ان خواتین کو ڈے کیئر کی فیسلٹی دی ہوئی ہے, جو کہ 3 بڑے بڑے ڈے کیئر ہیں جس میں باقاعدہ تمام بچوں کے لیے نہ صرف تعلیم کا انتظام ہے, تربیت کا انتظام ہے, ان کے لیے ٹوائز, ان کو کیا تمام بات چیزیں. ہے, واہ واہ واہ. 8 گھنٹے کے دوران ان کی والدہ اگر وہاں کام کر رہی ہیں اور تو بچے کی نگرانی کمپنی اچھا وہ کرتی کام چھوڑ کے دیکھنے آ سکتی جی ہے بالکل, چند منٹ کے لیے, کیونکہ وہاں آنا بھی تو بڑا مشکل اگر ہوتا ہے. انفینٹ بچے ہیں اور وہ مدر پیٹ پر ہے تو ان کے لیے تو لازمی آنا پڑتا ہے, ورنہ 3 دفعہ ان کو آ سکتے ہیں. کیا کہیں گے خرم بھائی, کیا زبردست اقدام ہے ان کا, کیا دیکھیں بہترین میں آپ کو ایکٹیویٹی ہے. بتاؤں یہی وہ چینج ہے جس کو ضرورت ہے. خاص طور پہ دیکھیں چیریٹی بگینز ہوم. بالکل ایسا ہی ہے. ہم جس شہر میں رہتے ہیں جہاں ہم پیدا ہوئے ہیں اس کا ہم پہ یہ حق ہے کہ جو کچھ بھی ہم دامے درمے سخنے قدمے کر سکتے ہیں کریں. اور یہ جو کام ہے یہ یقیناً رنگ و نسل مذہب زبان اور جینڈر سے بالا تر ہونا چاہیے. تو یہ ایک بڑا پازیٹیو عمل ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر تمام فیکٹریز میں اس طرح کا عمل سٹارٹ ہو جائے گا تو آپ دیکھیے گا کہ کم سیلری پہ بھی لوگ خواتین مرد کام کریں گے, کیونکہ انہیں یہ اٹریکشن نظر آئے گی کہ 8 گھنٹے ڈے کیئر میں اگر ہم کسی بچے کو رکھتے تو وہاں 20-25 ہزار روپے دینے پڑتے. یہ ہماری فیکٹری نے مینجمنٹ نے سوچا ہے, تو یہ بڑا پازیٹیو کام ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ دوسری فیکٹریز میں بھی انڈسٹریز میں ہوتی رہنی چاہیے. خرم بھائی اس کے علاوہ جو بات ابھی ابرار صاحب کر رہے تھے وہ یہ تھی, ولنریبل خواتین, وہ خواتین جو سیپریٹڈ ہیں, ڈائیورس ہیں یا پھر یتیم ہیں, اس طرح کی خواتین کے لیے باقاعدہ ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے کیا بات ہے. جہاں پر پہلے ٹریننگ دی جاتی ہے, اور وہاں پہ شرط ہی یہی ہے کہ اگر آپ کو کام نہیں آتا تو پہلے آپ یہاں پر آ کے سیکھیں گے پھر جگہ, اور وہ ٹریننگ میں پیڈ ہے. اگر کام آتا ہے تو پھر تو آپ ڈائریکٹ ڈپارٹمنٹ میں جائیں, لیکن اگر کام نہیں آتا تو یہاں پر ہے. اور اس دوران بھی ہم پوری پاکستان کے لاء کے مطابق منیمم ویج کے مطابق سیلری دیتے ہیں. تھرڈ فیکٹر ہمارا ہے PWD, پاکستان کے جو اسپیشل لوگ ہیں, پرسن ود ڈسیبلٹیز, جن کو ہم ناکارہ سمجھتے ہیں, ان کے لیے باقاعدہ ہمارے پاس ایک مخصوص کوٹا ہے. ایک تو لاء نے ہمیں کوٹا دیا ہوا ہے جس پر گورنمنٹ اتنا امپلیمنٹ کراتی ہے, کتنا نہیں کراتی آپ سب کو اندازہ ہے, بٹ ہم نے اپنا انٹرنل اسٹینڈرڈ سیٹ کرا ہوا ہے کہ اتنی جاب میں سے اتنے معذور لوگوں کو جاب دینی ہے. آپ یقین کریں, میری کمپنی میں آپ وزٹ کیجیے, یہ تمام چیزیں پریکٹیکل ویریفائی کریے. اور بھی بہت سارے ایکسپورٹرز ہیں, بہت سارے ٹیکسٹائل کمپنیاں ہیں, بہت سارے گارمنٹ انڈسٹریز ہیں, وہ کر رہے ہیں, کمپلائنس کے لیے کر رہے ہیں. میری فیکٹری کے مالکان, میری فیکٹری کے جو آنرز ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ تاکہ واقعی میں انسانیت کو سپورٹ ملے,